ندا کو اپنی بہادری اور کزنس کے سامنے اپنی دھاک بٹھانے کا بڑا ہی شوق تھا، اسی لیے جب اسے چیلنج دیا گیا تو وہ پیچھے نہ ہٹی۔ اس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ سب کی طرف دیکھا اور بڑے مان سے کہنے لگی کہ تم سب ڈرپوک ہو، دیکھنا میں کیسے باہر جا کر واپس آتی ہوں اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ سب کزنس اسے حیرت اور خوف سے دیکھ رہے تھے، مگر ندا کے تیور ہی الگ تھے۔ وہ بڑے ناز و انداز سے مٹکتی ہوئی اور اپنے قدموں کی چاپ سے بے خبر حویلی کے بھاری دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے یقین تھا کہ اس وقت سب سو رہے ہوں گے اور وہ خاموشی سے اپنا مشن پورا کر لے گی۔ ابھی وہ پوری تپاک سے قدم باہر نکال ہی رہی تھی کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ سامنے خضر آفندی اپنی پوری ہیبت اور غصے سے بھرپور شخصیت کے ساتھ کھڑا تھا، جس کی سرد نظریں براہ راست ندا کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس کے اچانک سامنے آنے پر ندا کے سارے ارادے اور بہادری ایک پل میں ہوا ہو گئی۔ خضر کی سرد اور غضبناک آنکھوں کا سامنا ہوتے ہی ندا کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس کے لہجے میں تھر تھراہٹ نمایاں ہو گئی۔ وہ بوکھلا کر اپنے دفاع میں جھوٹ کرنے لگی اور کہنے لگی کہ وہ تو بس تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا لینے باہر آئی تھی، کیونکہ اچانک اس کا بی پی لو ہو گیا تھا اور اس سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس کی یہ بودی دلیل سن کر خضر کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے ندا کی نازک کلائی کو اپنی آہنی گرفت میں دبوچ لیا۔ خضر کی ہاتھ کا دباؤ اس قدر شدید تھا کہ ندا کی کلائی پر پہنی ہوئی کانچ کی چوڑیاں کرچی کرچی ہو کر فرش پر بکھر گئیں اور کچھ ٹکڑے اس کی جلد میں چپ گئے۔ درد کی شدت اور خضر کی اس زبردستی نے ندا کو طیش ملا دیا۔ اس نے بھرپور غصے سے تل ملا کر اپنے دوسرے ہاتھ کے ناخن خضر کے بازو میں گاڑ دیے اور اسے وحشی اور بدتمیز جیسے القابات سے نوازنے لگی۔ ندا کی یہ جرأت دیکھ کر خضر کے چہرے پر ایک ہولناک مسکراہٹ آئی اور اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ ندا کی بدتمیزی اور ناخن مارنے کی جسارت نے خضر کے ضبط کے تمام بندھن توڑ دیے۔ اس نے ایک پل کی تاخیر کیے بغیر جھک کر ندا کو کسی کپڑے کی گٹری کی طرح اٹھایا اور اپنے مضبوط کندھے پر ڈال لیا۔ ندا اس اچانک افتتاح پر ہکا بکا رہ گئی اور پھر غصے سے پاگل ہو کر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے خضر کی کمر پر پے در پہ مکے برسانے لگی۔ وہ پوری قوت سے اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے تڑپ رہی تھی اور اونچی آواز میں اسے چھوڑنے کا کہہ رہی تھی، مگر خضر پر ان مکوں کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس کے چہرے پر چھائی سختی مزید گہری ہو گئی۔ وہ اسے اسی طرح کندھے پر ڈالے اس کی مزاحمت کو یکسر نظر انداز کرتا ہوا حویلی کی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا تاکہ اسے اس کے انجام تک پہنچا سکے۔ اس دوران ندا کے مکے اور اس کا شور حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا رہے تھے، مگر خضر کے قدموں میں کوئی لرزش نہ آئی۔ حویلی کے دالان میں موجود تمام کزنس کے جیسے احساس رک گئیں۔ وہ سب ہکا بکا کھڑی کھلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ جیسے ہی خضر نے ندا کو کندھے پر ڈالا، سب نے شرمندگی اور حیرت کے مارے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب کی لاڈلی اور ضدی ندا کے ساتھ خضر اس حد تک سختی برتے گا۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھیں اور ان کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ ندا کی مسلسل چیخ و پکار اور خضر کا یہ بے باک انداز دیکھ کر سب کے ذہنوں میں ایک ہی بات آ رہی تھی کہ خضر کس قدر بے رحم اور بے شرم ہو گیا ہے جو سب کے سامنے اسے اس طرح اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ حویلی کا وہ حصہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہکہوں سے گونج رہا تھا، اب وہاں ایک پر اسرار اور بوجھل خاموشی چھا گئی تھی، جبکہ دور تک ندا کے احتجاج کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ خضر نے کمرے میں قدم رکھتے ہی لات مار کر دروازہ بند کیا اور ندا کو بے رحمی سے بیڈ پر پٹخ دیا۔ اس کے ماتھے پر غصے کی رگیں تن گئی تھیں اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ دھاڑتے ہوئے اس کی طرف جھکا اور غضبناک لہجے میں پوچھا کہ اب بتاؤ، آدھی رات کو گھر سے باہر کیا لینے گئی تھی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی حویلی کی حد پار کرنے کی؟ ندا جو پہلے ہی درد اور خوف کی گرفت میں تھی، خضر کے اس رویے پر تل ملا اٹھی اور ضد میں آ کر چیخ کر بولی کہ ہاں گئی تھی، میں باہر منہ کالا کرنے گئی تھی، اب جو کرنا ہے کر لو۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ سننا تھا کہ خضر کے چہرے کا رنگ غصے سے سیاہ پڑ گیا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ ندا کے منہ پر رسید کر دیا جس کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی۔ ندا کا سر جھٹکے سے ایک طرف گرا اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا، جبکہ خضر کی سانسیں غصے کی وجہ سے اب بے قابو ہو رہی تھیں۔
خضر غصے سے پاگل ہو کر کمرے سے باہر نکلنے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اچانک رکا اور پھر پوری وحشت کے ساتھ پیچھے پلٹ کر ندا کو بازو سے دبوچا اور زور سے دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ ندا کی کمر دیوار سے ٹکرائی تو اس کے منہ سے ایک سسکاری نکلی، مگر خضر کی آنکھوں میں اس وقت رحم کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ وہ اس کے بالکل قریب ہوا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے پاس لا کر دبی آواز میں غرا کر بولا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنا پوزیسو ہوں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے ایسی فضول بکواس کرنے کی؟ اس نے اپنی گرفت مزید سخت کی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ منہ کالا کرنا کیا ہوتا ہے۔ تم میری منگوہا ہو، میری بیوی ہو، اور تو اب تمہیں اپنی یہ زبان درازی کی قیمت چکانی پڑے گی۔ خضر کے لہجے کی تپش اور اس کے الفاظ ندا کے دل میں خوف کی لہر دوڑا رہے تھے، مگر وہ دیوار کے ساتھ لگی بے بسی سے بس اسے ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ خضر کے ارادے اب مزید خطرناک ہو چکے تھے۔ خضر نے اسے دیوار کے پیچھے کی جانب دھکیلا اور پوری ہیبت کے ساتھ اس پر جھک گیا۔ اس کے وجود کا بھاری پن ندا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ ندا نے پوری قوت سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ وہ مچھلی کی طرح اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے تڑپ رہی تھی، مگر سامنے خضر آفندی تھا جو اس وقت اپنے غصے اور جذبات کے اس مقام پر تھا جہاں وہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ ندا کی ہر کوشش رائے گا جا رہی تھی، اس کے ہاتھ خضر کے مضبوط کندھوں سے ٹکرا کر رہ جاتے تھے۔ خضر کی آنکھوں میں چھائی وہ وحشت دیکھ کر ندا کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ خضر اگلی ہی گھڑی اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ وہ اپنے حواس مجتمع کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خضر کے غصے کی تپش اور اس کی منگوا ہونے کا وہ احساس ندا کو ایک ایسے انجانے خوف میں مبتلا کر رہا تھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے پاس اپنا تو کوئی بھاگنے کا راستہ تھا اور نہ ہی خضر کے ارادوں کو بھانپنے کی سکت۔ خضر کے سر پر اس وقت غصے اور جنون کا ایک ایسا خمار سوار تھا کہ اس نے سماج کی بنائی ہوئی رخصتی جیسی رسموں کو یکسر فراموش کر دیا۔ اس کے لیے اس وقت اہم بات صرف یہ تھی کہ ندا اس کی منگوہا ہے اور اس کی انا کو للکارا تھا۔ ندا کی تمام تر مزاحمت اور التجائیں اس کی تیش کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئیں۔ خضر نے اس کی ایک نہ سنی اور اسی رات بنا کسی رسمی رخصتی کے اس پر اپنا پورا حق جتا دیا۔ وہ رات ندا کے لیے کسی طوفان سے کم نہ تھی، جہاں ایک طرف خضر کا بے پناہ غصہ تھا اور دوسری طرف اس کے جذبات کی وہ شدت جس نے سب کچھ خاکستر کر کے رکھ دیا۔ کمرے کی چار دیواری اس وحشت کی گواہ بنی رہی جسے خضر نے اپنا حق سمجھ کر وصول کیا، جبکہ ندا اس کے سامنے بالکل بے بس اور لاچار ہو کر رہ گئی۔ وہ ضدی اور نٹ کھٹ لڑکی جو تھوڑی دیر پہلے سب کو چیلنج کر رہی تھی، اب زندگی کی ایک ایسی حقیقت سے دوچار تھی جس نے اس کے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس رات کے بعد حویلی کی فضاؤں میں چھپی خاموشی اور بھی غیری ہو گئی تھی۔ خضر نے بکھرے ہوئے بالوں اور اپنی قمیص کے بٹن درست کرتے ہوئے بیڈ پر نڈھال پڑی ندا کی طرف ایک گہری اور فاتحانہ نظر ڈالی، جس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب خشک ہو چکے تھے، مگر چہرہ ابھی تک قرب کی داستان سنا رہا تھا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پہلے والی دھار تو نہیں تھی، لیکن ایک ایسی سردی اور حکم تھا جو ندا کے وجود کو کپکپا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ اس کے قریب جھکا اور دبی آواز میں بولا کہ اب شاباش، خاموشی سے اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس نے ندا کے چہرے پر پڑنے والی لٹوں کو سختی سے پیچھے ہٹایا اور اسے خبردار کیا کہ یاد رکھنا، جو کچھ یہاں ہوا ہے اس کے بارے میں کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہو، ورنہ انجام اس سے بھی زیادہ عبرتناک ہوگا۔ ندا نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی چادر سنبھالی اور بنا کچھ کہے نیچی نظریں کیے کمرے سے باہر کی طرف قدم بڑھائے، جبکہ خضر وہیں کھڑا اسے اپنی خاموش دھمکی کا احساس دلاتا رہا۔ اس نے جاتے ہوئے ندا کی پشت کو دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر کمرے کا دروازہ دوبارہ اندر سے بند کر لیا۔ ندا جیسے ہی اپنے کمرے میں پہنچی، اس نے اندر سے دروازہ بند کیا اور اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ وہی دروازے کے ساتھ لگ کر فرش پر ہی ڈھیر ہو گئی اور تکیوں کے پاس پڑے خاور بیڈ کے نچلے حصے یا پائنتی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ چکے تھے۔ اس نے اپنے گھٹنوں میں سر دے کر سسکنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز حلق میں ہی ایک گھٹ کر رہ گئی تھی، کیونکہ اسے خضر کی وہ دھمکی یاد تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔
وہ بے آواز روتی رہی، اسے رہ رہ کر اپنی کلائی پر چبھنے والی چوڑیوں کے زخم اور خضر کی وہ وحشت یاد آ رہی تھی جس نے ایک ہی رات میں اس کا سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس کا وہ لاڈ پیار اور وہ بے خوفی جیسے کہیں دفن ہو گئے تھے۔ وہ خود کو بہت ہی تنہا اور ہارا ہوا محسوس کر رہی تھی، اور اس کے اس خاموش کمرے میں صرف اس کی سسکیوں کی آواز ہی گونج رہی تھی جو اس کے قرب کی گواہی دے رہی تھی۔ اگلی صبح حویلی کے ڈائننگ ہال میں ناشتے کی میز سجی تھی اور تمام گھر والے موجود تھے سوائے ندا کے۔ خضر نے اپنی کرسی سنبھالتے ہی ایک گہری نظر پورے میز پر ڈالی، اور جب اسے وہ مخصوص چہرہ نظر نہ آیا تو اس کے ماتھے پر سلوٹیں ابھریں۔ اس نے نہایت ہی سپاٹ اور سرد لہجے میں پاس کھڑی ملازمہ سے پوچھا کہ ندا بی بی کہاں ہے؟ وہ ابھی تک ناشتے کے لیے نیچے کیوں نہیں آئی؟ خضر کے پوچھنے پر سب کزنز نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا، مگر کسی میں کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر کار بڑی چچی نے دھیمی آواز میں بتایا کہ بیٹا، اسے رات سے بہت تیز بخار ہے، وہ تو اپنے بستر سے ہلنے کے قابل بھی نہیں ہے، شاید رات کی ٹھنڈ لگ گئی ہے اسے۔ یہ سن کر خضر کے ہاتھ میں پکڑانے والا وہیں رک گیا اور اس کی نظریں سامنے دیوار پر جم گئی۔ اسے بخوبی علم تھا کہ یہ بخار ٹھنڈ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کرب اور خوف کا نتیجہ ہے جس سے وہ گزشتہ رات گزری تھی۔ اس نے بنا کوئی رد عمل ظاہر کیے خاموشی سے چائے کا سپ لیا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی سر اٹھانے لگی تھی۔ خضر نے جیسے ہی سنا کہ اسے بخار ہے، اس کے مائل پر بے غصہ تیور ایک دم بدلے اور اس کی کرسی پیچھے دھکیلتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، میں دیکھتا ہوں اسے۔ وہ تیزی سے قدم بڑھتا ہوا ندا کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے بیڈ پر ندا کا وجود ایک بوجھل کمبل میں پوری طرح ڈھکا ہوا نظر آیا۔ وہ خود کو بیرونی دنیا سے چھپانے کی کوشش میں کمبل کے اندر بالکل ہی دبک کر لیٹی ہوئی تھی، جیسے وہ کمبل اس کے خوف اور شرمندگی کی واحد پناہ گاہ ہو۔ خضر نے قریب جا کر اس کے وجود کی تھر تھراہٹ کو محسوس کیا جو کمبل کے اوپر سے بھی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ندا کو اس کی موجودگی کا احساس تو ہو گیا تھا، مگر اس پہ اتنی ہمت نہیں تھی کہ کمبل ہٹا کر اس کا سامنا کر پاتی۔ وہ بس اپنی سانسیں روکے اس کے اگلے قدم کا انتظار کرنے لگی۔ خضر نے بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ کمبل کی طرف بڑھایا تاکہ اس کی حالت کا اندازہ کر سکے۔ خضر نے ایک جھٹکے سے ندا کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو اس کا زرد پڑتا چہرہ سامنے آیا جس پر ابھی بھی آنسو کے نشانات واضح تھے۔ ندا نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور اس کی آنکھوں میں وحشت لہرانے لگی، مگر خضر نے اسے بولنے کا موقع نہ دیا۔ وہ اس کے مزید قریب جھکا اور اپنا کھردرا چہرہ ندا کے نرم و نازک گال کے ساتھ ٹکا دیا جہاں اس کی بڑھتی ہوئی داڑھی کے بال ندا کی حساس جلد میں چبھنے لگے۔ ندا نے بے بسی سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑنے کی کوشش کی، لیکن خضر کی گرفت سے نکلنا ناممکن تھا۔ اس کی داڑھی کی رگڑ اور خضر کے سانسوں کی تپش ندا کو اس کرخناک رات کی یاد دلا رہی تھی جسے وہ بھولنا چاہتی تھی۔ خضر نے اسی طرح اس کے گال پر اپنی داڑھی رگڑتے ہوئے دبی آواز میں کچھ کہا جس نے ندا کے پورے وجود کو ایک بار پھر کپ کپا کر رکھ دیا۔ وہ ساکت پڑی، بس اپنی بند آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو محسوس کر رہی تھی، جبکہ خضر اپنی پوزیسو فطرت کے ساتھ اپنی پر ملکیت کا احساس دلا رہا تھا۔ اس نے اس کے گال سے اپنا چہرہ ہٹایا اور بڑی ہی بے نیازی سے کھڑے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا کہ کیا وہ واپس امریکہ جا رہا ہے اور شاید اب اسے دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سننا تھا کہ ندا کے اندر جیسے ضبط کا لاوا پھٹ پڑا۔ وہ جو اب تک نڈھال پڑی تھی ایک دم بستر سے اٹھی اور دیوانہ وار روتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی تھی اور آواز میں چھپا دکھ اب چیخوں کی صورت باہر نکل رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے خضر کی طرف اشارہ کیا اور بھرائی ہوئی آواز میں اسے بددعائیں دینے لگی کہ اللہ کرے تم بھی اسی طرح تڑپو جیسے آج میں تڑپ رہی ہوں، تمہارے سکون کو بھی ایسے ہی آگ لگے جیسے تم نے میری زندگی برباد کی۔ وہ مسلسل روتی جا رہی تھی اور اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے اپنی بربادی کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی، مگر خضر کے چہرے پر ابھی وہی پتھر جیسی سختی تھی جیسے اسے ان بددعاؤں اور آنسو سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اس کی بددعائیں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں، مگر ندا کا دل اس وقت صرف غصے اور نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ خضر جو اب تک خاموشی سے اس کی بددعائیں سن رہا تھا، ان الفاظ پر تلملا اٹھا
اس کے قدم جو دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے اچانک رک گئے اور وہ ایک طویل قدم بڑھتا ہوا دوبارہ بیڈ کے قریب آیا۔ اس نے جھک کر ندا کے دونوں بازوؤں کو اپنی گرفت میں لیا اور اس کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ ندا کو اس کی گرم سانسیں اپنے ماتھے پر محسوس ہونے لگیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش اور عزت لہرائی۔ وہ سرد اور سپاٹ لہجے میں خرا کر بولا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بددعائیں مجھے روک لیں گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں یہاں سے جانے والا تھا، لیکن اب جانے سے پہلے تمہارے ساتھ ایک اور رات گزاروں گا تاکہ تمہیں اپنی حیثیت یاد رہے۔ ندا کا دل یہ سن کر حلق میں آ گیا اور اس کی چیخیں ایک دم خاموشی میں بدل گئیں۔ وہ ساکت و جامد کھڑی خضر کے اس بے رحم فیصلے پر اسے دیکھتی ہی رہ گئی، جبکہ خضر کی نظریں اب بھی اس کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے وہ اس کی یہ آخری مزاحمت کو بھی کچل دینا چاہتا ہو۔ اس کے لہجے میں چھپا یہ ارادہ ندا کے پورے وجود کو برف کی طرح ٹھنڈا کر گیا۔ خضر کے جاتے ہی کمرہ جیسے ایک بار پھر قید خانے کی طرح ندا پر ترکنے لگا۔ اس کے کہے ہوئے الفاظ ندا کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے اور وہ خوف کے مارے نڈھال ہو کر دوبارہ بستر پر گر گئی۔ اس کے دل میں بار بار یہ خیال آیا کہ وہ بھاگ کر جائے اور گھر کے بڑوں کو، اپنی ماں یا چچی کو سب بتا کے کہ خضر اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور اس نے کس طرح اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ وہ کئی بار ہمت کر کے دروازے تک پہنچی، اس کا ہاتھ کنڈی پر گر بھی گیا، مگر ہر بار ایک انجانا ڈر اور شرم اس کے پیروں کی زنجیر بن گئی۔ اسے رہ رہ کر یہی خیال آتا کہ اگر سب نے اسے سب کچھ بتا دیا تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کوئی اس پر یقین کرے گا یا سب اسے ہی قصوروار ٹھہرائیں گے کہ وہ آدھی رات کو باہر کیوں گئی تھی؟ اپنی ہی منقوہ ہونے کی مہر اور اس وقت رات کی تلخ یادیں اسے لفظ ادا کرنے سے بھی پہلے خاموش کر دیتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی زبان نہ کھول سکی، بس دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی رہی اور اندر ہی اندر اس ذلت اور کرب میں چلتی رہی، جبکہ باہر کی دنیا اس کے خاموش آنسوؤں سے بالکل بے خبر تھی۔ روانگی والے دن حویلی میں ایک عجیب سی چہل پہل تھی۔ سب خضر کو الوداع کہنے کے لیے جمع تھے، مگر خضر کے قدم ایک بار پھر اسی کمرے کی طرف بڑھے جہاں ندا اپنی برباد محبت اور ٹوٹے ہوئے مان کے ساتھ قید تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، ندا جو کھڑکی کے پاس ساکت کھڑی تھی اس کی آہٹ پاتے ہی مڑی اور اس کی آنکھوں میں لگی نفرت کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ خضر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ندا نے اسے بولنے کا موقع تک نہ دیا اور کمال ضبط سے بھرائی ہوئی مگر دو ٹوک آواز میں بولی کہ اگر آج تم جا رہے ہو تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس نے خضر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت ہی حقارت سے کہا کہ میری زندگی میں دوبارہ کبھی واپس مت آنا۔ میں تم سے اور تمہارے اس سائے سے بھی نفرت کرتی ہوں۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد میرے دل میں تمہارے لیے صرف اور صرف نفرت ہی بچی ہے۔ ندا کے لہجے میں موجود وہ دو ٹوک پن اور نفرت کی شدت دیکھ کر خضر کے چہرے پر ایک پل کے لیے لرزش آئی، مگر وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا جیسے اس کی یہ نفرت بھی اسے کسی حق کی طرح قبول ہو۔ ندا نے اپنا رخ دوبارہ کھڑکی کی طرف کر لیا، جیسے اس کا وجود اب خضر کے لیے ہمیشہ کے لیے شجر ممنوعہ بن چکا ہو۔ خضر کے جانے کے کچھ دن بعد حویلی کی فضاؤں میں ایک خاموش سکون تو آ گیا تھا، مگر ندا کے وجود میں ایک نئی ہلچل مچنا شروع ہو گئی تھی۔ اسے اپنے جسم میں عجیب سی کمزوری اور نڈھال پن محسوس ہونے لگا۔ ایک صبح جب وہ اٹھی تو اسے شدید متلی کا احساس ہوا، جیسے پورا کمرہ گھوم رہا ہو۔ وہ تیزی سے واش بیسن کی طرف لپکی اور اسے زوردار وامٹنگ الٹی ہونے لگی۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی اور چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ کچن سے آتی سالن کی خوشبو جو اسے پہلے بہت پسند تھی اب اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی اور اسے دیکھتے ہی اس کا جی متلانے لگتا۔ وہ بار بار خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی، مگر یہ نگاہت اور متلی اس کے بس سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ کمرے کے آئینے میں اپنا زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ ایک انجانے خوف سے کانپ اٹھی۔ اس کے ذہن میں رہ رہ کر وہی کالی رات اور خضر کے کہے ہوئے الفاظ گونجنے لگے اور وہ سوچ کر ہی دہل گئی کہ اگر اس کی طبیعت کی یہ خرابی کسی خاص وجہ سے ہوئی ہے تو وہ اس دنیا کو کیا منہ دکھائے گی۔ اس نے بستر پر گر کر اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا تاکہ اس کی سسکیاں کوئی سن نہ لے۔ ندا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اسے احساس ہوا کہ وہ حاملہ ہے۔ اسے اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ اگر حویلی والوں کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، خاندان کی غیرت کے نام پر اسے مار دیا جائے گا۔ اس شدید خوف اور بے بسی کی حالت میں اسے صرف خضر کا ہی خیال آیا جس نے اسے اس حال تک پہنچایا تھا۔
لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے اپنا فون اٹھایا اور خضر کا نمبر ملانے لگی تاکہ اسے اس آنے والے طوفان کی خبر دے سکے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا کہے گی۔ ندا فون پر خضر کی آواز سنتے ہی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس کی سسکیاں اسے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے ہمت جمع کی، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی کہ تم تو وہاں چلے گئے، لیکن یہاں میری زندگی داؤ پر لگ گئی ہے۔ میں حاملہ ہو چکی ہوں اور اب یہ گھر والے مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ روتے روتے اچانک اس کے لہجے میں غصہ اور تلخی بھر گئی اور وہ خضر سے جھگڑنے لگی کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے اپنی وحشت اور ضد میں میرا مستقبل تباہ کر دیا۔ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس سب کے بعد میرا کیا بنے گا۔ وہ چیخ چیخ کر اسے کوسنے لگی کہ تم نے مجھے اس حال میں لا کھڑا کیا ہے جہاں میرے پاس موت کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ تم ایک بزدل انسان ہو جو سب کچھ برباد کر کے وہاں جا کر بیٹھ گئے ہو۔ خضر دوسری طرف ساکت کھڑا اس کی آواز میں چھپا درد اور غصہ سن رہا تھا، جبکہ ندا کا پارا کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ خضر نے اس کی بدحواسی اور چیخو پکار سن کر نہایت ہی سنجیدگی اور ٹھہراؤ سے کہا کہ تمہیں پرسکون ہو جاؤ اور آرام سے سو جاؤ۔ میں صبح تک کچھ نہ کچھ کرتا ہوں اور کوئی راستہ نکالتا ہوں۔ مگر ندا اس وقت کسی کی سننے کی حالت میں نہیں تھی۔ اسے لگا جیسے خضر ابھی اسے محض ٹال رہا ہے۔ اس نے پوری رات فون کٹ نہ کیا اور مسلسل لائن پر رہتے ہوئے اس سے لڑتی جھگڑتی رہی۔ وہ کبھی اسے اس کی بے حسی کے تانے دیتی تو کبھی اپنے برباد ہوتے نصیب پر ماتم کرتی۔ اس کی سسکیاں اور تلخ جملے رات کے سناٹے میں خضر کے کانوں سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ روتے روتے اسے یاد دلا رہی تھی کہ کس طرح اس نے زبردستی اسے اپنی انا کی بھیٹ چڑھایا تھا اور اب وہ اسے تنہا چھوڑ کر دور جا بیٹھی ہے۔ پوری رات ندا کے آنسو اور غصے کے نام رہی، جبکہ خضر دوسری طرف خاموشی سے اس کا سارا قرب سمیٹتا رہا اور کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ اس نے بارہا اسے چپ کروانے کی کوشش کی، مگر ندا کا دکھ اور خوف اسے خاموش ہونے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اگلی صبح جب ندا بجھتے ہوئے چہرے اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ناشتے کی میز پر پہنچی تو وہاں حویلی کی فضا بالکل بدلی ہوئی تھی۔ سب گھر والے اسے دیکھ کر خاموش ہو گئے، مگر ان کے چہرے پر کوئی غصہ یا ملامت نہیں، بلکہ ایک عجیب سی ہڑبڑاہٹ تھی۔ بڑے تایا نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں اعلان کیا کہ ندا، خضر کا فون آیا تھا، اس نے ضد پکڑ لی ہے کہ تمہیں فوراً وہاں بلایا جائے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے اب کسی رسمی رخصتی یا دھوم دھام کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری آج رات کی فلائٹ ہے اور تم سیدھی امریکہ خضر کے پاس ہی جا رہی ہو۔ یہ سنتے ہی ندا کے ہاتھ سے پکڑا ہوا گلاس میز پر لرزنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ خضر نے راتوں رات یہ سب کیسے ممکن کر دیا اور گھر والوں کو کس طرح قائل کیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ رخصتی کے بغیر روانگی خاندان کی روایات کے خلاف تھی، مگر خضر نے شاید اسے بچانے کے لیے یہی آخری اور واحد راستہ نکالا تھا۔ میز پر بیٹھے باقی سب لوگ اسے رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ خضر اسے لینے کے لیے کتنا بے چین ہے، مگر صرف ندا ہی جانتی تھی کہ اس جلد بازی کے پیچھے کون سا خوفناک سچ چھپا ہوا تھا، اور اب اسے واپس اسی شخص کے پاس جانا تھا جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ امریکہ کے ہوائی اڈے پر سرد ہوا کا ایک چونکا ندا کے وجود کو چھو کر گزرا تو اسے اپنے اندر تک ایک جھرجھری محسوس ہوئی۔ جیسے ہی وہ امیگریشن کے مراحل سے فارغ ہو کر باہر نکلی، سامنے ہی خضر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی مانوس سختی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکن اور اضطراب چھلک رہا تھا۔ وہ اسے لینے خود پہنچ چکا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے رات فون پر وعدہ کیا تھا۔ ندا کو دیکھتے ہی اس کے قدم ساکت ہوا اور وہ پھر دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ ندا نے جیسے ہی اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی نفرت اور خوف کے سائے لہرائے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہیں سے پلٹ جائے، مگر اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ خضر نے قریب آ کر اس کے ہاتھ سے ٹرالی تھام لی اور بغیر کچھ کہے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ندا نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ اسے اپنا آپ اب بھی اس شخص کے سامنے بہت ہی حقیر اور ہارا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ خضر کی خاموشی یہ بتا رہی تھی کہ اب ان دونوں کے درمیان ایک نئی اور شاید اس سے بھی زیادہ پیچیدہ زندگی کا آغاز ہونے والا تھا۔ وہ اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگا اور ندا خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی رہی، یہ جانتے ہوئے کہ اب وہ اس کی دسترس سے کبھی نہیں نکل سکے گی۔ ایئرپورٹ سے گھر تک کا طویل راستہ دونوں نے مکمل خاموشی میں طے کیا۔ گاڑی کی بند کھڑکیوں کے پیچھے صرف باہر کی ٹریفک کا شور تھا، مگر اندر ایک ایسی برفانی خاموشی چھائی تھی جسے توڑنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ ندا کی نظریں کھڑکی سے باہر غیر ملک کے سڑکوں پر جمی تھی، جبکہ اس کا دل ابھی اپنے ماضی کے زخموں پر سلگ رہا تھا۔
گھر پہنچتے ہی خضر نے دروازہ کھولا اور ندا خاموشی سے اندر داخل ہو گئی۔ خضر نے اس کا بیگ ایک طرف رکھا اور اس کی زرد رنگت دیکھ کر دھیمی آواز میں پوچھا، سفر بہت لمبا تھا، تم تھک گئی ہوگی، بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ میں کچھ آرڈر کر دوں یا بنا لوں؟ ندا جو اب تک اپنا غصہ دبائے بیٹھی تھی ایک دم مڑی اور نفرت سے بھرپور لہجے میں ہرا کر بولی، زہر دے دو مجھے، وہی کھلانے کے لیے یہاں بلایا ہے نا، تو دے دو زہر اور ختم کرو یہ سب قصہ۔ اس کی آواز میں چھپا دکھ اور تپش اتنی زیادہ تھی کہ خضر کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولے لیکن پھر ندا کی آنکھوں میں تیرتی حقارت دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر وہی تناؤ بھر گیا، جہاں ایک طرف خضر کی خاموش پشیمانی تھی اور دوسری طرف ندا کا وہ غصہ جو زہر بن کر اس کی زبان سے نکل رہا تھا۔ خضر نے اس کے تیکھے جملے اور زہر پلانے والی بات پر غصہ کرنے کی بجائے لبوں پر ایک گہری اور معنی خیز مسکراہٹ سجائی۔ وہ 2 قدم اس کے قریب ہوا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارت اور پیار کے ملے جلے لہجے میں بولا، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، خاص طور پر اب جب کہ تم ممی ٹو بی بننے والی ہو۔ یہ سننا تھا کہ ندا کے غصے کی آگ اور جگہ ایک دم تپش نے لے لی۔ خضر کے اس طرح سر عام اس حقیقت کا اعتراف کرنے اور اسے چھیڑنے پر وہ شرم اور حیرت کے مارے، حیا کے مارے بھی پیر سے سر تک لال سرخ ہو گئی۔ اس کا چہرہ تمتما اٹھا اور وہ جو تھوڑی دیر پہلے اس سے لڑنے کے لیے تیار تھی اب نظریں چرانے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس بات کا کیا جواب دے۔ خضر کا یہ بدلا ہوا انداز اور اس کی ہنسی ندا کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنا رخ موڑا تاکہ خضر اس کے چہرے پر پھیلی اس سرخی کو مزید نہ دیکھ سکے، مگر خضر کی وہ دھیمی ہنسی اب بھی کمرے میں گونج رہی تھی، جو اسے بار بار اس کے آنے والے کل کا حساب دلا رہی تھی اور احساس دلا رہی تھی۔ خضر نے اس کے چہرے پر پھیلی شرمندگی اور سرخی کو دیکھ کر ایک محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنی باہوں کے حصار میں پکڑ لیا۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سا تحفظ اور اپنائیت تھی، جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس نے پیار سے اس کے ماتھے کو چوما اور اپنا فون نکال کر کچھ ہلکا پھلکا کھانے کے لیے آرڈر کرنے لگا تاکہ ندا کی طبیعت بہتر ہو سکے۔ لیکن جیسے ہی کھانے کا ذکر ہوا اور کچھ دیر بعد جب کھانے کی خوشبو کمرے میں پھیلی، ندا کا جی ایک دم اتلانے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے سب کچھ اس کے حلق تک آ رہا ہے۔ وہ فوراً خضر کی باہوں سے نکلی اور واش روم کی طرف بھاگی، جہاں اسے شدید وامٹنگ الٹی شروع ہو گئی۔ نکاہت اور بے بسی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ وہیں فرش پہ بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے اپنی یہ حالت دیکھ کر ایک بار پھر وہی خوف اور دکھ محسوس ہونے لگا۔ خضر تیزی سے اس کے پیچھے آیا، اس کے بال پیچھے کی اور نہایت ہمدردی سے اس کی کمر سے ہلانے لگا، مگر ندا کا رونا رک نہیں رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنی جسمانی تکلیف اور ذہنی کرب کے ہاتھوں بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ ندا اپنے اندر ہونے والی ان ننھی تبدیلیوں کو شدت سے محسوس کرنے لگی تھی اور اس کی حساسیت اب سے پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اسے اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی رونا آ جاتا اور کبھی بن کہے ہی اس کا دل اداسی کی گہری لہروں میں ڈوب جاتا۔ اپنے وجود میں پلتی اس ننھی سی جان کا احساس اسے ایک طرف عجیب سا سکون میں مبتلا کرتا تو دوسری طرف وہ آنے والے کل کو لے کر پریشان ہو جاتی۔ وہ اکثر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر گھنٹوں خاموش بیٹھی رہتی، جیسے وہ اپنے اندر کی اس نئی دنیا سے کوئی خفیہ گفتگو کر رہی ہو۔ اسے اب ہر آواز بلند محسوس ہوتی اور خضر کا ہر لمس اس کے وجود میں ایک نئی لرزش پیدا کر دیتا۔ وہ چاہ کر بھی اس قدرتی عمل کو نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی جس نے اسے ایک ہی وقت میں بے حد کمزور اور ناقابل بیان حد تک مضبوط بنا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ہر وقت ایک بوجھل پن رہتا اور وہ اپنے بدلتے ہوئے مزاج اور جسمانی حالت پر قابو پانے کی ہر کوشش میں ناکام ہو جاتی۔ اسے یوں لگتا جیسے وہ اب صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کے لیے سانس لے رہی ہے، اور یہ احساس اسے پہلے سے کہیں زیادہ نازک بنا گیا تھا۔ خضر اس کی اس بدلتی ہوئی حالت کو دیکھ کر خاموشی سے اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے لگا، مگر ندا کی حساسیت اسے اب بھی اس کے قریب آنے سے روکتی تھی۔ خضر کے رویے میں اب ایک حیرت انگیز تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ پہلے والا سخت تیر اور کڑوا انسان نہیں رہا تھا، بلکہ اب تو وہ ندا کی ہر آہٹ پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتا۔ اس کی محبت اب ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور وہ ندا کی چھوٹی سے چھوٹی فرمائش بھی ایسی پوری کرتا جیسے وہ اس کی زندگی کا سب سے اہم کام ہو۔
کبھی ندا کا دل آدھی رات کو کسی خاص مٹھائی یا کھٹی چیز کے لیے مچلتا تو خضر بنا کسی ماتھے پر شکن لائے فوراً گاڑی کی چابی اٹھاتا اور شہر کے کسی بھی کونے سے وہ چیز ڈھونڈ کر لاتا۔ ندا بھی اب دھیرے دھیرے اس کی محبت کے اس رنگ میں رنگتی ہی جا رہی تھی اور وہ اب کچھ زیادہ ہی خضر کی لاڈلی بننے لگی تھی۔ وہ اب بات بات پر اس سے ضد کرتی اور اپنے نخرے دکھاتی۔ اسے پتا تھا کہ خضر اب اسے کسی بات پر ٹوکے گا نہیں بلکہ اس کی ہر شرارت کو مسکرا کر برداشت کرے گا۔ خضر کا یہ بے پناہ پیار ندا کے اندر کے سارے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ وہ اب حویری کی اس سہمی ہوئی لڑکی کے بجائے ایک ایسی شہزادی بن گئی تھی جس کے ہر حکم پر خضر سر تسلیم خم کیے کھڑا رہتا تھا۔ کبھی وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی پسند کے اردو ناول پڑھ کر سناتا تو کبھی اس کی نکاحت دور کرنے کے لیے اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے کی ضد کرتا۔ ندا اب واقعی اس کی زندگی کا محور بن چکی تھی اور وہ اس کی لاڈلی بنی اپنی نئی زندگی کے ہر پل کو ایک انوکھے احساس کے ساتھ جی رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب گہری نیند میں ڈوبی ندا کو اچانک اپنے پیٹ کے اندر ایک زوردار جنبش محسوس ہوئی، جیسے کسی نے اندر سے اسے دستک دی ہو۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھ گئی اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی کے تاثرات تھے۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھا اور بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ اپنا منہ کھولے ساکت کھڑی رہ گئی، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ یہ کیا ہوا ہے۔ وہ بار بار اپنے پیٹ کو دیکھتی اور پھر حیرانی سے خالی کمرے کی دیواروں کو تکنے لگتی۔ اسے ایسا لگا جیسے یہ خواب تھا، مگر جب وہ دوبارہ ایک ہلکی سی کک لگی تو اس کی آنکھیں مارے خوشی اور اچنبھے کے پھیل گئیں۔ وہ بار بار اپنے نائٹ گاؤن کے اوپر سے ہی پیٹ کو گھورتی رہی جیسے وہ اس ننھی سی جان کو اندر شرارت کرتے دیکھنا چاہتی ہو۔ اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی اور وہ اپنی انگلیاں وہیں جما کر بیٹھ گئی جہاں اسے وہ حرکت محسوس ہوئی تھی۔ اس کا سارا ڈر اور تھکن ایک پل میں غائب ہو گئی اور وہ اس انوکھے احساس میں اس قدر مگن تھی کہ اسے ارد گرد کی کوئی خبر ہی نہ رہی۔ وہ بس ٹکٹکی باندھے اپنے پیٹ کو دیکھتی رہی جیسے کوئی بہت بڑا معجزہ اس کے سامنے رونما ہو رہا ہو۔ اس کی اس معصومانہ حیرت نے اس کے چہرے کو مزید پرکشش بنا دیا تھا اور وہ بار بار اس جگہ کو سہلا رہی تھی جہاں اسے زندگی کی پہلی دستک سنائی دی تھی۔ خضر جو برابر میں لیٹا ہوا تھا ندا کی اس اچانک ہلچل سے ہڑبڑا کر جاگ گیا اور اپنی بوجھل آنکھوں سے اسے الجھن بھرے انداز میں دیکھنے لگا۔ وہ پریشانی میں اٹھ کر بیٹھا اور دبی آواز میں پوچھا کہ کیا ہوا ہے ندا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ خضر کی آواز سن کر ندا کی اس طرف دیکھا تو اس کا چہرہ خوشی اور حیرت سے دمک رہا تھا۔ اس نے ایک لفظ کہے بغیر خضر کا ہاتھ اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں میں لیا اور بڑی نرمی سے اسے مسکراتے ہوئے اپنے پیٹ کے اس مخصوص مقام پر رکھ دیا جہاں اسے ابھی ابھی حرکت محسوس ہوئی تھی۔ خضر پہلے تو کچھ نہ سمجھ پایا اور اس کی آنکھیں سوالیہ نشان بنی رہی، مگر جیسے ہی اس کی ہتھیلی کے نیچے ایک ہلکی سی جنبش ہوئی تو اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کے چہرے کی سختی لمحوں میں پگھل گئی اور ایک بے ساختہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ حیرت زدہ ہو کر کبھی ندا کو دیکھتا اور کبھی اپنے ہاتھ کو، جیسے اسے اپنی قسمت پر یقین نہ آ رہا ہو۔ دونوں کے درمیان اس وقت ایک ایسی خوبصورت خاموشی چھا گئی تھی جس میں صرف ان کی دھڑکنیں ہول رہی تھیں اور بول رہی تھی کہ ندا کی مسکراہٹ اب پہلے سے کہیں زیادہ گہری اور سچی تھی، اور خضر نے اسے اپنی ہاتھ وہاں رکھے اسے اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹ لیا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ ان دونوں کے دکھوں کا مداوا اس ننھی سی جان کی صورت میں ہونے والا ہے جس نے پہلی بار اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ خضر کے سینے سے لگی ندا نے اچانک اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ پر رکھا اور نہایت ہی معصومیت مگر اداسی بھرے لہجے میں بولی کہ اگر اس سب کے دوران مجھے کچھ ہو گیا یا میں مر گئی تو تم کیا کرو گے؟ یہ سنتے ہی خضر کا دل جیسے ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا اور اس نے فوراً ندا کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ خضر کی آنکھوں میں ایک تڑپ سی نمایاں ہوئی اور اس نے اسے اپنی باہوں میں مزید بھینچتے ہوئے کہا کہ ایسی باتیں زبان پر بھی مت لایا کرو، کیونکہ اب تم صرف میری بیوی نہیں بلکہ میری پوری کائنات ہو اور تمہارے بغیر میرا کوئی وجود نہیں۔
اس نے ندا کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا جہاں دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، اور اسے یقین دلایا کہ وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا، بلکہ وہ دونوں مل کر اپنی اس ننھی سی دنیا کا استقبال کریں گے۔ ندا نے خضر کی آنکھوں میں سچائی اور بے پناہ محبت دیکھی تو اس کا ڈر دھیرے دھیرے کم ہونے لگا، مگر وہ اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے اسے دیکھتی رہی جیسے وہ اس پل کو ہمیشہ کے لیے اپنی روح میں اتار لینا چاہتی ہو۔ خضر نے جب ندا کے منہ سے مرنے کی بات سنی تو اس کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑ گیا، اور اس نے ایک جھرجھری لی جیسے کسی نے اس کی روح پر وار کر دیا ہو۔ اس نے فوراً ندا کو شدت سے اپنی باہوں میں بھینچ لیا جیسے وہ اسے موت کے سائے سے بھی چھپا لینا چاہتا ہو۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جب اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ دوبارہ کبھی ایسی بات اپنی زبان پر مت لانا، اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں جی کر کیا کروں گا؟ میں تو تمہارے بغیر ایک پل جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، میں مر جاؤں گا۔ اس نے ندا کی آنکھوں میں جھانک کر اسے یاد دلایا کہ اب وہ تنہا نہیں ہے۔ اس نے تڑپ کر پوچھا کہ اگر تم نے ہمت ہار دی تو ہمارے اس ننھے سے بیبی کا کیا ہوگا جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں؟ اسے تمہاری ضرورت ہے، اسے اپنی ماں کی ممتا چاہیے۔ خضر کی آواز میں چھپی یہ بے بسی اور بے پناہ محبت دیکھ کر ندا کی آنکھوں سے بے پناہ آنسو چھلک پڑے، اور اس نے خاموشی سے اپنا سر خضر کے کندھے پر رکھ دیا، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اب وہ اس شخص کے لیے اور اپنے آنے والے بچے کے لیے کتنی اہم ہے۔ اگلے 9 ماہ خضر نے ندا کو واقعی پلکوں پر بٹھا کر رکھا، اور اس کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اسے حویلی کے وہ سارے کڑوے دن کسی بھولی ہوئی بصری داستان کی طرح لگنے لگے تھے۔ خضر نے اس کی ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا، اور اس کے بدلتے ہوئے مزاج، تھکن اور نکاہت کو اتنے صبر اور پیار سے جھیلا کہ ندا حیران رہ جاتی۔ وہ دفتر سے جلدی گھر آ جاتا، اس کے پیر دباتا، اسے اپنے ہاتھوں سے تازہ پھل کھلاتا، اور راتوں کو جب اسے نیند نہ آتی تو اسے محبت بھری باتیں سنا کر بہلاتا رہتا۔ خضر کے اس ٹوٹ کر والے انداز نے ندا کے دل سے نفرت کی آخری رمق بھی مٹا دی تھی، اور اب وہ گویا اس کی دیوانی بن چکی تھی۔ وہ جس شخص کی آواز سے کتراتی تھی اب اس کی چاپ سننے کے لیے دروازے پر نظریں جمائے رکھتی، اور جب وہ سامنے آتا تو اس کے وجود میں جیسے زندگی کی لہر دوڑ جاتی۔ اس کی حساسیت اب خضر کی توجہ پانے کا بہانہ بن گئی تھی، اور وہ بات بار پر اس سے لاڈ اٹھوانے لگی رہتی۔ ان 9 مہینوں میں خضر نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ صرف اس کے بچے کا باپ ہی نہیں بلکہ اس کا وہ سائبان ہے جو اسے دنیا کی ہر دھوپ سے بچانے کے لیے تیار ہے۔ ندا کو اب اپنی زندگی مکمل لگتی تھی، اور وہ اکثر آئینے میں خود کو دیکھ کر سوچتی کہ کیا یہ وہی لڑکی ہے جو کبھی اس شخص سے جان چھڑانے کے لیے دعائیں مانگتی تھی، کیونکہ اب تو وہ اس کے بغیر ایک پل جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دونوں ایک خوبصورت انتظار کی گرفت میں تھے جہاں محبت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ان کے گھر کی فضاؤں میں رچی بسی تھی۔ ہسپتال کے لیبر روم میں درد کی شدت سے ندا کا برا حال تھا، اور اس کی سسکیاں راہداریوں میں سنائی دے رہی تھی۔ خضر باہر بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا، اس کا چہرہ پریشانی سے زرد پڑ چکا تھا، اور وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا جیسے خود اندر جا کر ندا کا سارا دکھ بانٹ لے۔ وہاں خضر کا قریبی دوست طاہر اور اس کی بیوی سارا بھی تھے موجود، جو اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینے آئے تھے۔ سارا جو خود ایک ہمدرد خاتون تھی ندا کے پاس اندر موجود تھی اور مسلسل اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ سارا نہایت ہی نرمی سے ندا کے ماتھے پر پسینہ صاف کرتی اور اسے ہمت دلاتی کہ یہ بس کچھ ہی دیر کی بات ہے، جلد ہی تمہاری ساری تکلیف ختم ہو جائے گی اور تمہاری گود ہری ہوگی۔ سارا کی تسلیوں اور دعاؤں نے ندا کو ایک انجانی سی ہمت فراہم کی تھی۔ وہ اسے اپنی بڑی بہن کی طرح لگ رہی تھی جو اس تکلیف دہ گھڑی میں اس کی ڈھال بنی ہوئی تھی۔ باہر ظاہر مسلسل خضر کا کندھا تھپ تھپا کر اسے پرسکون رہنے کا کہہ رہا تھا، مگر خضر کا دل تو اندر ہی اندر کی پکار کے تحت دھڑک رہا تھا۔ وہ بس ایک بار اسے صحیح سلامت دیکھنا چاہتا تھا۔ سارا بار بار آ کر خضر کو ندا کی خیریت بتاتی جس سے اسے تھوڑا قرار آتا، مگر اندر سے اٹھنے والی تکلیف کی لہریں ندا کے صبر کا امتحان لے رہی تھیں، اور سارا کا مسلسل حوصلہ دینا اس کے لیے کسی بڑی نعمت سے کم نہ تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں جب پہلی بار ننھی پری کے رونے کی آواز گونجی تو جیسے خضر کے دل کی دھڑکن تھم سی گئی، اور کچھ ہی دیر بعد جب نرس نے ایک گلابی مخمل میں لپٹی ہوئی ننھی سی جان اسے تھمائی تو خضر کی آنکھیں مارے خوشی کے چھلک پڑی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو باہوں میں لیا تو ایک عجیب سی سرشاری اور سکون نے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسے لگا جیسے کائنات کی تمام وسعتیں اس کی گود میں سمٹ آئی ہیں، اور وہ گھنٹوں بس اس ننھی سی صورت کو تکتا رہا جس کے نقش بالکل اس کی محبوبہ سے ملتے تھے۔
پھر اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی یعنی ندا کا خیال آیا۔ وہ فوراً اس کی طرف لپکا جو اب بیڈ پر نکاہت سے لیٹی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ خضر نے بیٹی کو ندا کے قریب لٹایا اور خود اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ ضبط کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس کے لہجے میں تشکر اور بے پناہ محبت تھی جب اس نے ندا کی آنکھوں میں جھانک کر اسے بتایا کہ وہ اس کا کتنا احسان مند ہے جس نے اسے باپ بننے کی یہ لازوال خوشی عطا کی۔ ندا نے بھی تھکن کے باوجود خضر کے کندھے پر سر رکھ دیا اور دونوں اپنی اس مکمل ہوتی دنیا کو دیکھ کر ایک ایسی خاموش گفتگو میں مصروف ہو گئے جس میں اب صرف پیار، وفا اور ایک خوبصورت مستقبل کے وعدے تھے۔ اس لمحے حویلی کے تمام پرانے زخم اور تلخیاں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی تھیں اور ان کی جگہ ایک نئی زندگی کی مسکراہٹوں نے لے لی تھی۔ کچھ عرصہ بعد حویلی کے وہی در و دیوار جو کبھی اداسی کا پتہ دیتے تھے اب ننھی انابیہ کی کلکاریوں سے گونج اٹھتے تھے۔ خضر اور ندا کی زندگی میں اب ایک ایسے خوبصورت موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی جہاں مرضی کی ہر تلخی ایک دھندلا خواب بن چکی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب خضر گھر کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ندا بالکنی میں کھڑی ڈوبتے سورج کی سرخی کو دیکھ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو صرف سچی محبت کے میسر آنے پر ملتا ہے۔ خضر نے دبے پاؤں پیچھے سے آ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تو ندا نے مسکرا کر اپنا سر اس کے مضبوط شانے پر ٹکا دیا۔ اب اسے اس لمح سے خوف نہیں بلکہ تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ خضر نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ کیا اسے یاد ہے کہ وہ دن جب وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی؟ دنیا نے شرارت سے اسے دیکھا اور جواب دیا کہ اب تو اس قید سے رہا ہونا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے اسے اپنی محبت کی ایسی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے جنہیں توڑنے کی اب اس میں ہمت نہیں ہے۔ دونوں کی نظریں سامنے لان میں کھیلتی اپنی بیٹی پر پڑیں جو اپنی معصوم شرارتوں میں مگن تھی، اور اس لمحے انہیں لگا کہ زندگی اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ان پر مہربان ہو چکی ہے۔ ان کا سفر جو نفرت اور غلط فہمیوں سے شروع ہوا تھا اب ایک اٹوٹ بندھن اور دائمی خوشی پر آ کر ختم ہوا تھا، جہاں اب صرف وفا کے رنگ تھے اور زندگی کی ہر صبح ایک نئی امید کی نوید لے کر آتی تھی۔ یہ ان کی محبت کی وہ جیت تھی جس نے ہر مشکل کو مات دے کر ایک نئی داستان عشق رقم کر دی تھی۔